لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم النار وبئس المصیر۔ قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن مانچسٹر یو کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل میں 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس حسین علیہ السلام ہے، اور ہم فلسفہ احکام کے ذیل میں آپ کی خدمات عالیہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور 7 روز کی مجالس سے بہت سارے فلسفے، منطقیں، لاجکس، وچ اینڈ وائز ہمارے لیے کلیئر ہو گئے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم جو نبی کو ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اللہ کا حکم جو پبلک کو ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، نبی حکم دے تو اسٹیٹس کیا ہے، امام ارشاد فرمائیں تو اسٹیٹس کیا ہے۔ آج کی تقریر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک شریعت کا مسئلہ ہے نظر، جسے آپ اپنے الفاظ میں نیاز بھی کہتے ہیں، اور اس میں 2 اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ تو کہتا ہے کہ نظر بدعت ہے، نظر باطل ہے، نظر
نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو یہ اسکول آف تھاٹ رکھتا ہے آج میسیج دینا ہے، اور جو اس کے قائل ہیں کہ نظر قرآن میں ہے، نظر حکم الہی ہے، نظر کی شرعی حیثیت ہے، نظر نبی اور نبی کے خانوادے سابقہ ادوار سے کرتے ہوئے آئے ہیں اور پورے کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسج دینا ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، آیت کا نشان 270 ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں، او نظرتم من نظر، یا جو نظر تم کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اس خرچ سے بھی واقف ہے، اللہ نظر سے بھی واقف ہے۔ جہاں انفاق کا ذکر کیا وہیں نظر کا ذکر کیا۔ انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اگر نظر بدعت ہوتی تو اللہ اس کا ذکر خرچ کرنے کے ساتھ نہ کرتا، جس کے عوض نبی کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے لتطفی غضب الرب، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ ان کا توأم ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو انفاق کا اسٹیٹس ہے، سپینڈنگ کا، وہی اسٹیٹس ہے نظر کا۔ فإن اللہ یعلمہ کے بعد کہا وما للظالمین من انصار، یہ بھی بتا دیا جو خرچ نہیں کرتا یا نظر نہیں کرتا یا نظر پوری نہیں کرتا، اللہ فرما رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اس کے ریئیکشن میں یہ کہتے ہیں وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ نظر کے منکروں کو ظالم کہہ رہے ہیں، ملا بدعت کہہ رہے ہیں، ملا کی بات مانے یا اللہ کی بات مانے۔ اس آیت نے مسئلہ ہی حل کر دیا، اور پھر کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یہ حضرت مریم کی نانی نے نظر کی ہے، نانی نے نظر کی ہے، اور پھر ماں نے نظر کی ہے، حنا کی یہ نظر ہے کہ رب انی نظر تو ما لکا فی بطنی محررہ، یہ صیغہ ہے مذکر کا، کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے، مریم کی ماں کہہ رہی ہے جو بچہ میرے شکم میں ہے، میں اس بچے کو متولی بناؤں گی بیت المقدس کا، یہ نظر کر رہی ہوں۔ تو نظر اہل بیت نے شروع نہیں کرائی، جن جن کے ہاں کوئی مقدس گھر رہا ہے وہاں نظریں ہوتی ہیں، منحوس گھروں میں نظریں نہیں ہوتی، مقدس گھروں میں نظریں ہوتی ہیں۔ تو ایک بات یہ طے ہوتی جا رہی ہے کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے میں اسے ناظر کر رہی ہوں، بار الہ تیرے لیے میں ناظر کر رہی ہوں، یہ بچہ متولی بنے گا بیت المقدس کا۔ اور آگے اللہ نے کہا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے مریم کی ماں کی نظر کو قبول کر لیا اور فرمایا
ہم اس نظر کو اور بھی بڑھائیں گے، یعنی صرف مریم ہی نہیں، ان کے شکم سے بچہ ہوگا عیسیٰ کی شکل میں، اگرچہ مریم متولی نہیں بنے گی مگر وہ بچہ متولی بنے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، نظر یہ مانی ہے کہ جو میرا بچہ ہے، توجہ رہے، وہ متولی بنے گا، بنا ہے نواسا متولی۔ تو قرآن نے بتا دیا عمران کا نواسا اگر قرآن کی نظر میں عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے تو محمد کے نواسے محمد کے بیٹے کیسے نہیں؟ شاباش شاباش۔ عجیب منزل فکر ہے، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ ایک نظر آج منسوخ ہو گئی ہے، یہ بھی سن لیجئے، اور وہ نظر ہے چپ کا روزہ، یہ آج منع، مگر سابقہ ادوار میں حضرت مریم نے تو نظر کی ہے کہ میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یہ آج منع ہے۔ اس لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کا معیار بلند ہو۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ میں بٹرنس آ گئی ہے تو آپ نے روزے کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ خدمت دین یا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ معاشرے پہ آپ روب و دبدبہ جتلاتے رہے۔ جیسے میں نے دیکھا ہے، جب تک حاجی نہیں بنے تھے بڑے ہمبل تھے، جب سے حاجی بن کے آئے ہر ایک کو ٹوک رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سنوارنے کے لیے بلایا تھا، بگاڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ یہ فلسفہ احکام کے ذیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ نبیوں کے گھروں میں، نبیوں کے خانوادوں میں پہلے بھی نظر چلتی رہی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ حنا کی نظر باطل ہے، اس زمانے کے لیے مریم کی نظر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی طے کہ نظر حکم شریعت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی محترم سامع یہ کہے کہ یہ جو نظر آپ کیے پھرتے ہیں، کبھی حاضری کر رہے ہیں، کبھی نظر کر رہے ہیں، یہ جو آپ نظر کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نظر تھی کہ بیٹا متولی ہوگا، اس میں کھانے پینے کی تو کوئی چیز ہے نہیں، آپ تو کھانے پینے کی نظریں کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے سورہ مبارکہ دہر کو نازل کیا۔ سورہ دہر سارا کا سارا نظر ہی کے بارے میں ہے، منت ہی کے بارے میں ہے۔ نبی نے کہا ہے علی و بطول کو، حسنین شریفین کو، اور فضہ بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ حسنین ہے مریض، منت کے رکھے ہیں 3 روزے، اور تینوں دن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا۔ کبھی مسکین آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، اور وہ آ کے مانگتا ہے، اور یہ پانچوں کے پانچوں اپنی روٹیاں اسے دے دیتے ہیں۔ تو نظر کی ہے ان 5 نے، علی و بطول نے، حسنین شریفین نے، اور جناب فضہ نے، اور اس نظر کے پورے کرنے کی جو روٹیاں ہیں وہ ہیں یتیم کو، اسیر کو، اور اس کے عوض میں اللہ نے جنت کی الاٹمنٹ کی ہے۔ توجہ رہے۔ ملا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے اور تم جہنم میں جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی نظر کی وجہ سے، منت کی وجہ سے تو میری جنت بک گئی ہے۔ تو پتہ چلا قیامت تک جنت میں وہی جائیں گے جو نظر کو بھی مانتے ہوں گے، منت کو بھی مانتے ہوں گے، اور ان کو بھی مانتے ہوں گے جنہوں نے نظر کر کے جنت خرید لی۔ یہ نظر کی ہے، منت یہ وہی لفظ ہے۔ اب یہ
کبھی ہم کہہ دیتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نظر اللہ کی کر رہے ہیں اور حسین کے صدقے میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے حسین ابن علی کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ہے اللہ عز و جل کے لیے، سب کچھ امام حسین نے جو خرچ کیا ہے وہ اللہ کے لیے، تبھی تو امام فرماتے ہیں لو قطعتنی فی الحب اربا ما حن الفؤاد الی سواک، اگر یہ شعر جو امام حسین علیہ السلام نے انشاد فرمایا ہے کربلا کے اندر، سبحان اللہ، اس ایک شعر پہ بھی نظر ہو تو پتہ چل جائے گا کہ امام حسین کا اور اللہ کا ربط کیا ہے۔ اور حسین ابن علی کس طریقے سے فرماتے ہیں اگر تو مجھے اپنی محبت میں توجہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو حسین کا دل کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گا، ہمیشہ تیرے ہی سامنے جھکے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کا مقام یہ ہے، اور حسین کے انصار کہتے ہیں ہمیں اگر 1000 مرتبہ بھی شہید کر دیا جائے آپ کی محبت میں، اور ہمارے ٹکڑوں کو، ہمارے پورے اجساد کو جلا دیا جائے اور راکھ کو پہاڑوں پہ بکھیر دیا جائے، ہماری ہر راکھ کا ذرہ حسین حسین پکارے گا۔ حسین کہہ رہے ہیں میرا دل اللہ اللہ پکارے گا، انصار الحسین کہہ رہے ہیں ہماری راکھ کا ذرہ ذرہ حسین حسین پکارے گا۔ دیکھیے یہ ارشاد گرامی ذات احدیت کا آپ نے سنا ہوگا بچپن سے کہ اللہ نے آواز دی خلقت الخلق ترن لہواک، اے میرے حبیب میں نے یہ ساری مخلوق تیرے لیے پیدا کی۔ ساری مخلوق جو پیدا ہوئی وہ آقا کریم کے لیے پیدا ہوئی، حضور علت غائی کائنات ہے، حضور کے لیے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ اور امام حسین دوسرا شعر فرماتے ہیں ترکت الخلق ترن لہواک وایتمت العیال لکی اراک، بار الہا یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے میرے نانا پر احسان کیا تھا نا، فرمایا تھا کہ خلقت الخلق ترن لہواک، اے محمد میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ وہی جملے ہیں جو حدیث قدسی کے جملے ہیں، ملتے جلتے جملے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں تو نے کہا تو نے ساری کائنات میرے نانا کے لیے بنائی ہے، میں حسین کہہ رہا ہوں الہی ترکت الخلق ترن لہواک، میں نے ساری مخلوق چھوڑ دی تاکہ تجھ تک پہنچوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الفاظ پہ غور کریں، وَآتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے اپنے بچے اس لیے یتیم کرا دیے تاکہ تجھے دیکھوں، میری نظر میں کوئی اور مہم نہیں، تیری ذات اہم۔ اب یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ جب لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہ جو کشمیر میں جلوس بھی نکلا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لبیک یا حسین۔ جب آپ بچے تھے آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی لبیک یا حسین کا نعرہ، اب سن رہے ہیں، پہلے تو آپ نے نہیں سنا نا، پہلے ہوتا تھا حیدر مولا، علی مولا، یا حسین، شاہ حسین، واہ حسین، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یہ سب کچھ۔ لبیک یا حسین کا نعرہ آپ نے پہلے نہیں سنا، یہ چند سالوں سے لبیک یا حسین کا نعرہ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں صرف حسین وہ ہستی ہے کہ جنہیں اللہ نے لبیک کہا ہے۔ توجہ رہے، ساری کائنات
اللہ کو لبیک کہتی ہے، اللہ نے حسین کو لبیک کہا ہے۔ یہ ساری کائنات جو لبیک یا حسین کہہ رہی ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کا جواب ہے کہ اگر حسین نہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ طواف ہوتا، نہ سعی ہوتی، نہ عرفات ہوتا، نہ مزدلفہ ہوتا، نہ قرآن رہتا، نہ نماز رہتی، کیونکہ حسین کی وجہ سے اللہ کا نام بچا ہے۔ اب اللہ ہر جگہ کہلوا رہا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ایشو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرماتے چلیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 1441 ہجری کا جو عشرہ محرم کا منایا جا رہا ہے، جس کی آج یہ 8ویں مجلس ہے، پوری دنیا میں، اطراف و اکناف میں، پورے عالم میں، پورے جہان میں کوئی چپا ایسا خالی نظر نہیں آ رہا جہاں سید الشہداء کا ذکر نہ ہو رہا۔ یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کے پاکیزہ خون کا، یہ ایثار حسینی کا معجزہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، یہ اس کا خلوص ہے، یہ اس کی سنسیئرٹی ہے۔ لہذا اب آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ نے جنت کا بزنس اور سودا، جنت کا ایگریمنٹ، جنت کا کنٹریکٹ نیاز ہی کی وجہ سے کیا ہے، نظر ہی کی وجہ سے کیا ہے، تو آپ ایمان سے بتائیں کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم بھی اسی نظر والے خاندان کے ذریعے اس جنت میں چلے جائیں جو نظر کے عوض ان کو جنت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ اب یہ اہل بیت عصمت و طہارت نے نظر کی کہ 3 روزے رکھیں گے، حسنین پہلے ٹھیک ہو جائیں، نظر یہ ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، مثلا آپ نے کہا میں 40 سال کا ہو جاؤں تو میں تہجد کی نماز کی نظر کرتا ہوں کہ 40 سال کے بعد میں تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض ہو جائے گی، جو کہ ویسے سنت ہے۔ آپ نے کہا میں امام حسین کی زری پر جاؤں گا، زیارت کروں گا، اگر مجھے بیماری سے شفا مل گئی تو یہ زیارت پہ جانا سنت نہیں رہے گا، وہی سنت عمل واجب ہو جائے گا۔ آپ نے کہا میرے پاس روزگار نہیں ہے، میں مسجد کو چندہ دوں گا، روزگار مل جائے، روزگار مل جائے تو پہلی تنخواہ میں امام بارگاہ کو دے دوں گا۔ یہ پہلی تنخواہ کا دینا آپ کے لیے واجب ہو گیا ہے، پہلے مباح تھا، میکسیمم سنت تھا، اب آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہ آل محمد پہ واجب ہو گیا کہ حسنین ٹھیک ہو جائیں، علی و بطول روزے رکھیں گے، بچے تو چھوٹے ہیں مگر بچوں نے روزے رکھ کے ایک مقصد بتا دیا کہ وہ امت کے بچے ہیں کہ جن کی شرعی تکلیف بلوغ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب ہمارے فضائل و مناقب بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کا اظہار بھی بچپن سے شروع ہو جانا چاہیے۔ یہ حضرات علی و بطول حسنین شریفین اور بی بی فضا نے روزے رکھے 3، اور تینوں روزوں کی افطاری کے وقت انہوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ دیکھیے ترتیب سے دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا۔ یہ مولانا مودودی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، مضمون ان کا ایک رسالہ تھا ترجمان الفرقان، آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ منصورہ سے نکلتا تھا۔ میں اس وقت BA کا طالب علم تھا، میں نے وہ ان کا رسالہ پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ در بطول پہ آنے والے یہ جو مسکین، یتیم اور اسیر تھے یہ فرشتے تھے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا فرشتہ روٹی کھاتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے لیے لے کے جا رہا؟ نہ اللہ روٹی کھاتا ہے نہ فرشتہ روٹی کھاتا ہے۔ تو یہ تو لکھا تو ہے تفسیروں میں کہ یہ فرشتے آئے تھے در فاطمہ پر، روٹی تو وہ کھاتے نہیں، فضول کام نہ وہ کرتے ہیں نہ اللہ کرواتا ہے، وہ تو معصوم ہے۔
تو یہ در فاطمہ پہ آئے کیوں؟ اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ فرشتے ہیں یہ خیرات دی کیوں؟ تو فرشتے یہ سمجھانے آئے تھے کہ عرشی فرشتے کو بھی اگر خیرات کی ضرورت ہو تو در فاطمہ سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سمجھانا تھا کہ شاید امت بیچاری نیاز لیتے وقت پریشان ہو کہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہے۔ فرشتوں نے آ کے بتا دیا نیاز لینا آل محمد کی نسبت سے یہ تو عصمت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتہ لے رہا ہے تو گویا جو فرشتوں جیسا مزاج رکھتا ہوگا وہ آئے گا نیاز لینے کے لیے، جو ابلیس مزاج ہوگا وہ نیاز لینے کے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ٹھیک ہے جی نا؟ مولا سلامت رکھے، جیتے رہو جیتے رہو، شاباش۔ یہ ذہن میں محفوظ فرماتے چلے، تقریباً سارا جو عشرہ گزر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ قرآن سے میٹیریل آ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اسی قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ یہ جو آپ فتوے لگا رہے ہیں، محرم آتے ہی فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، نظریں پکیں گی، نیازیں ہوں گی، یہ ہوگا، چڑھاوے ہوں گے، شبیہیں ہوں گی، یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر 13 میں عجیب شان سے کہا یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا سورہ سبا کی 13ویں آیت میں نیاز کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہے اور شبیہوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کہتے تھے جنوں سے کہ تم نے تو سابقہ انبیاء کو دیکھا ہے نا، تو ان کے محراب بھی دیکھے ہوں گے جن میں وہ عبادتیں کرتے ہیں، تو ان کے محراب کی شکلیں بنا کے لے آؤ۔ اور تم نے تو نبیوں کو دیکھا ہوگا نا، خود نبیوں کی شبیہیں بنا کے میرے دربار میں لے آؤ کہ میں نبیوں کی شکلوں کی بھی زیارت کروں، ان کی عبادت گاہوں کی بھی زیارت کروں۔ تو نبیوں کی شبیہوں کی زیارت کرنا یہ تو نبیوں کا شیوا ہے۔ وہ پکچر بھیا، ہم کوئی حضور کی پکچر تو نہیں بنا رہے نا، ہم تو ان کے روضے کی پکچر بنا رہے ہیں۔ ہم کوئی علی کی پکچر تو نہیں بنا رہے، علی کی روضے کی پکچر بنا رہے ہیں۔ ہم کوئی امام حسین کی پکچر تو نہیں بنا رہے، ہم تو ان کے تعزیے کی پکچر بنا رہے ہیں، ہم تو ان کے روضے کی پکچر بنا رہے ہیں یا شبی بنا رہے ہیں۔ یہ جو ہم شبیہیں بنا رہے ہیں یہ اوریجنل نہیں، وہ تو اوریجنل نبیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کس قسم کی شکل رکھتے تھے وہ دکھاؤ۔ اور یہ بھی کہا یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ اور اے جنوں، بڑے بڑے جام لے کر آؤ جس میں ہزار ہزار بندہ شربت پیے، اور بڑے بڑے دیگچے لے کے آؤ، ہزار ہزار بندے کے لیے کھانا بنے۔ جو میری تقریر سننے کے لیے آنا چاہتا ہے نبی کے دربار سے نہ بھوکا جائے نہ پیاسا جائے۔ تو یہ تو سابقہ انبیاء میں طے تھا کہ جب حق کا قصہ پڑھا جائے تو نہ کسی کو بھوکا جانا چاہیے نہ پیاسا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ملاحظہ فرماتے چلیں کہ عجیب یہ منزل فکر ہے کہ کھانا افطاری اٹھاتے ہیں ہمارے بھائی بہن، تو افطاری پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے وہ پکوڑے پہ لڑ پڑے۔ میں نے کہا بھائی تمہارے معیار کا بھی کیا کہنا، دنیا ان کی خاطر سر کٹا رہی ہے اور تم ایک پکوڑے پہ لڑ رہے ہو۔ انما الاعمال بالنیات۔
نیتوں پہ دار و مدار ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جو آئے ہیں مسکین یتیم اسیر، ان کو افطاری اٹھا کے دے دی. روٹیاں کل ہیں 15. ایک ایک روٹی کھاتے تھے، ہماری طرح بلاخور نہیں تھے. نہ نبی بلاخور ہوتا ہے، نہ امام بلاخور ہوتے ہیں. ایک ایک روٹی کھاتے تھے، بس ایک ایک روٹی. تو ایک ایک روٹی اٹھا کے دی ہے. اجر میں کیا ملا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ نے اس کے ریوارڈ میں جنت دے دی. بھیا ایمان سے بتائیں، نہ ان کے جہاد کے بدلے میں جنت ہے، نہ ان کی نماز کے بدلے میں جنت ہے، توجہ تو کریں، نہ ان کی زکوٰۃ کے بدلے میں ہے، نہ ان کے روزے کے بدلے میں ہے. روزے کی افطاری کے بدلے میں، وہ بھی 3 دن کی افطاری کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی ہے. تو جن کے گھر کی پکی ہوئی 15 روٹیوں کے عوض جنت بک گئی ہو، ان کی نمازوں کا اجر کیا ہوگا، روزے کا اجر کیا ہوگا، زکوٰۃ کا اجر کیا ہوگا. اگر وہ افطاری دے کر جنت خرید کر سکتے ہیں تو ساری زندگی عبادت اور ریاضت کر کے ہمیں نہیں بخشوا سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمل تو ہم کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے. یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں 8ویں تقریر میں کہ آج کے بعد نمازیں چھوڑ دو، وہ بخشوا دیں گے. وہ نمازیں تو پڑھنی ہیں تاکہ ان کے وفادار شمار رہیں، ان کے غدار نہ بنے. نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، خمس بھی دینا ہے، جہاد بالنفس کرنا ہے، کم از کم امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، تولا بھی کرنا ہے، تبرہ بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، ماں باپ کا احترام بھی کرنا ہے، ڈونیشن بھی دینا ہے، اخلاقیات سے بھی رہنا ہے، زیارتوں پہ بھی جانا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، تاکہ جب وہ جنت دینے لگے ہمارا سر شرم سے نہ جھکے. ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی عطا میں بالکل کوئی کمی نہیں ہے. جو جبریل و میکائیل و اسرافیل کو خیرات بانٹ سکتے ہیں، کیا وہ ہمیں نہیں دے سکتے؟ یقیناً. مگر ہمیں تھوڑا سا معیار بلند رکھنا چاہیے کہ دنیا یہ کہے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا، ایسے بن کے رہو کہ جب گلی میں چل رہے ہو تو دنیا کہے رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ. اللہ جعفر ابن محمد پر رحمت نازل کرے، کیسی شریف قوم تربیت کر کے گئے. اگر یہ معیار ہو جائے، اللہ اکبر. انکم نصبتم الینا، تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے ہم بدنام ہوں، اس لیے کہ لوگ تمہاری نسبت ہماری طرف دیتے. بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی. یہاں میں عزت حاصل کروں گا یہ عرض کرنے کی کہ اللہ عز و جل نے محمد و آل محمد کو ان 15 روٹیوں کے عوض جنت دی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے دروازے پہ آنے والی کنیز کا بھی حصہ ہے جنت میں، 5واں حصہ اس کا بھی. دیکھ لینا آپ، اس کی بھی تو روٹیاں ہیں نا بھائی. اللہ تو عادل ہے. 5واں حصہ کنیز کا بھی ہے. تو جن کا خاندان اتنا کریم ہو کہ جو کنیز بن کے آئے اور ماں بن کے نکلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ بی بی فضا کنورٹڈ ہیں. یہ کمال دیکھیے، بلال بھی کنورٹڈ ہے، بی بی فضا بھی کنورٹڈ ہے، اور یہ نگرو ہیں، سیاہ فام ہیں یہ لوگ. سبحان اللہ. کیا منزل فکر ہے کہ جو مرکز نور ہیں وہ ایک کو چچا کہیں، دوسری کو ماں کہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس درجے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں نے تو قرآن میں دیکھا ہے قواریرا من فضت بآنیت من فضت حلو اصحابرا من فضت. جو شیشے ہوں گے نا، مرر، وہ جو مرر لگے ہوں گے وہاں پر جنت میں، وہ بھی ہوں گے چاندی کے. جو کنگن ہوں گے
وہ بھی ہوں گے چاندی کے، جو زیور ہوں گے وہ بھی پردے وغیرہ سب لگے ہوں گے چاندی کے۔ میں نے بڑا عرصہ سوچا کہ پوری سورہ دہر میں سونے کا نام ہی نہیں، چاندی چاندی، کیونکہ فضہ کہتے ہیں عربی میں چاندی کو، تو کیونکہ بی بی کا نام فضہ تھا اس لیے سونے کا ذکر نہ کیا کہ فضہ کا دل نہ ٹوٹے۔ توجہ رہے، تو جو اللہ سورتوں کے نازل کرنے پر کنیزوں کا دل نہیں توڑتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا منزل دیکھیں، بلکہ 3 ہی مرتبہ فضہ کا لفظ آیا، روٹیاں بھی 3، لفظ فضہ بھی پوری صورت میں 3 ہی مرتبہ لفظ فضہ آیا، 3 ہی دی گئی روٹیاں۔ گویا فضہ کا نام لینا ایک طرف ثواب قرآن ہو گیا۔ کوئی سمجھ رہے ہیں کس منزل پہ اس بی بی نے اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ اب یہ اللہ کے ساتھ آل محمد کا کنٹریکٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو فرشتے ہیں انہوں نے آ کر شکریہ ادا کیا۔ ظاہر ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یہ آج مجھ سے سمجھ لیجیے۔ ہمارے ہندوستانیوں پاکستانیوں نے ایک درس پڑھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے، کہ منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، پشت پیچھے تو ویسے ہی گلا کرتے ہیں۔ بھائی منہ پہ تعریف نہیں کرو گے تو کب پشت پیچھے تو آپ کو توفیق ہی ہونے والی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا کہ سامنے تعریف نہیں کرنی۔ بھیا سامنے تعریف کرو گے تو بندہ انکریج ہوگا۔ جو آج 100 پاؤنڈ دے رہا ہے کل 200 دے گا، کل 200 دے رہا ہے پرسوں 400 دے گا۔ آج نماز میں جو آیا ہے وہ محرم کے بعد بھی آئے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس سے اللہ اپنا شکریہ نہیں لیتا۔ آج سے یہ قانون یاد کر لیں، آپ پر کوئی اگر نیکی کرے اس کا فوراً شکریہ ادا کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے پہلے بندوں کے ساتھ معاملہ سیکھ لو، پھر مجھ سے معاملہ کرو۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں جزا میں اللہ نے دے دی جنت، حریر بھی دے دی، حریر و دیبا جنت میں اللہ نے دے دیا، اور جزا میں دیا۔ دیکھیے ایک شے ہوتی ہے عطا، ایک ہے جزا۔ انا اعطینا کل کوثر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، الف تا کے ساتھ ہو دینا، الف عین توئے کے ساتھ ہو عطا کرنا، گفٹ کے طور پہ دینا۔ اللہ نے آل محمد کو عصمت دی عطا میں، رسالت دی عطا میں، نبوت دی عطا میں، شفاعت دی عطا میں، امامت دی عطا میں، طہارت دی عطا میں، شجاعت دی عطا میں، سخاوت دی عطا میں، عبادت دی عطا میں، جنت دی جزا میں۔ توجہ ہے، جو شے عطا میں ملتی ہے اس میں موتی شرط لگاتا ہے، یہاں استعمال کرنا یہاں نہ کرنا، توجہ رہے۔ اور جو شے ملتی ہے جزا میں، لیبر کے اگینسٹ دینے والا شرط نہیں لگاتا، اگلے کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارا یہی حفظانہ بنتا تھا، جہاں چاہو استعمال کر لو۔ اگر اللہ ان آل محمد کو جنت بھی عطا میں دیتا تو جنتی جہنمی کا فیصلہ وہ کرتا، ان کو جزا میں دے کے ان پہ چھوڑ دیا ہے۔ اے آل محمد، جسے چاہو جنت میں جانے دو، جسے چاہو جنت سے روک دو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روز حضور دخل رسول اللہ علی فاطمۃ الزہراء علیہ السلام وہی تطحن شعیرا۔ حضور داخل ہوئے اپنی صاحبزادی کے گھر میں، دیکھا کہ بی بی
आसिया में चक्की में जौ पीस रही है, वह या तब की, और रोती भी है। सरकार ने कहा कि माजा मा अब का के ला या फातिमा ला अब का अब कल्ला हो लके आए ना, बीबी न रोए, अल्लाह न रुलाए, क्यों रो रही है? तो बीबी कहती है बुकाई ले मुकाबत ततहीन व शुगलिल बैत व अना हामिल, क्योंकि घर के काम बहुत ज्यादा हैं बाबा, और मुझे जौ भी पीसने पड़ते हैं, इसलिए मैं रो रही हूं। फा जालसा रसूलुल्लाह, रसूल बैठ गए। फ़काला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने जो जौ थे बेयदैहिल मुबारकैन, उनको रख लिया अपने दोनों हाथों में, व अलका, और उनको डाल दिया फिर रहा चक्की के अंदर। है या तदूरो बेनफ्सिहा, नबी करीम ने अभी मुट्ठी पे हाथ नहीं रखा और ये चक्की चलने लगी। थक गए तो मैं बस मसाह पढ़ दूं या ये रिवायत मुकम्मल करूं। है या तदूरो, ये चलने लग गई बेनफ्सिहा, हजरत ने अभी हाथ ही नहीं रखा और ये चलने लग गई, और माजालत, तब तक ये चलती रही, हत्ता फाजा अश्शईर, कि जौ सारे के सारे पिस गए, उस वक्त तक ये चलती रही। वह मा सकतत, हजरत ने देखा कि जौ तो पिस गए मगर चक्की चल रही है। कहा या ये तो रहा, उसको नहीं, ऐ चक्की रुक जा। कालत, कहने लगी लो अमरतनी लतहन तो शईर अल मशारिक वल मगारिब हुब्बन लिल्लाह इताअतन लिल्लाह व हुब्बन फी, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे हुक्म दे तो पूरी कायनात के जौ पीस दूं। समझ रहे या नहीं? आप हाथ न लगाएं, बस आपका जौ डाल देना ही काफी है, इतना ही काफी है। सरकार ने कहा नहीं, उसको नहीं, रुक जा। तो कहती है फवल्लज़ी बअसका बशीरन व नज़ीरा, उस रब की कसम जिसने आपको बशीर बना के भेजा, नज़ीर बना के भेजा, मा अस्कनो, मैं रुकने वाली नहीं हूं, हत्ता तज़मिना ली अल्लाहिल जन्नह, जब तक या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से मेरी जन्नत की जमानत ना ले ले। तो यह समझना जरा, यह पत्थर है मगर इसे इतना शऊर है, जन्नत की जमानत फातिमा के घर से मिल सकती है, किसी और के घर से नहीं मिल सकती। ठीक है, मौला सलामत रखिए आप। मेरे लिए अल्लाह से, शाबाश शाबाश, क्यों? का इसलिए कि अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, अल्लाह के हबीब, इसलिए कि कुरान में है ना कि बचो उस जहन्नम की आग से कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो पत्थरों में भी तो जलना है ना जहन्नम में, इसलिए मैं चाहती हूं आज आप मुझे जमानत दे दे जन्नत की, तो मैं रुक जाऊंगी। सरकार ने कहा अब शरी फतकूनी, तुझे मैं बशारत देता हूं कि तू चक्की मिन अहजारे कसरिल फातिमते फिल जन्नह, तू चक्की कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा के जन्नत के महल के पत्थरों में से एक पत्थर बना दी गई। भैया पत्थर मिजाजों से मैं बात नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई पत्थर भी ऑटोमेटिकली
فاطمہ کی خدمت کرے ایک مرتبہ تو جب وہ جنتی ہے جو قوم نسلاً بعد نسل حسین کی خدمت کر رہی ہے وہ جہنم میں کیسے چلی جائے گی؟ مولا سلامت رکھے. اب میں بس تقریر تو ہو گئی میری تمام، مگر ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ مولا علی کا ایک طرف، انہو لیسا لانفسکم انہو لیسا لانفسکم ثمن الا الجنت. اللہ اکبر. اے ہمارے چاہنے والوں، تمہارے نفسوں کی قیمت، تمہاری نفسوں کی قیمت سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. یہ آپس میں لڑائیاں ختم کر دیں، یہ غیبتیں برائیاں ختم کر دیں، یہ الزامات لگانے ختم کر دیں. مولا کی یہ ارشاد کرامی اور حدیث سنیں. مولا فرما رہے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں، تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فلا تبیعوہا الا بہا. جو محمد و آل محمد کے محب بیٹھے ہیں میرے سنی بھائی بہنیں، وہ بھی اس حدیث شریف میں شامل ہو رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں توجہ رہے، تمہارے نفسوں کی قیمت سوائے جنت کے کچھ نہیں ہو سکتی. فلا تبیعوہا الا بہا. جنت کوئی دے تو بک جاؤ، ورنہ تم بک چکے ہو. ایک جنس بازار میں 2 مرتبہ نہیں بکتی ہے. جو فاطمہ کے دروازے پہ بکے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتے. اور اس فاطمہ کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کو زہر ہلاہل سے مارا، ایسا زہر دیا جو اگر ندی میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں مر جاتی. حسن سبز کبا کو ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. قاسم 3 سال کے ہیں. ام فروہ سے کہا کہ ذرا میرے قاسم کو لیا. ایک کنورٹڈ تھے مولانا عبد الحمید، بڑی انہوں نے خطابت کی ہے پاکستان میں. میں اس وقت بچہ تھا جب وہ کنورٹ ہوئے تھے. ایک جملہ انہوں نے بھکر میں کہا تھا، وہ بڑا عجیب جملہ تھا. فرماتے تھے کہ امام حسن نے ام فروہ سے کہا کہ ذرا قاسم کو لے آئیے. جیسے قاسم قریب آئے تو قاسم کے ہاتھوں کے بند چومنے لگ گئے. بیوی کہتی ہے مولا قاسم کے ہاتھوں کے بند چوم رہے. تو وہ مرحوم کہتے تھے کہ امام حسن نے کہا ام فروہ یہ راز عاشور کے دن کھلے گا. بس آپ سمجھ گئے ہیں نا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے عزیزو، امام حسن کی جو قربانیاں ہیں کربلا میں وہ محدود نہیں ہیں. حضرت قاسم ان کے بھائی ہیں عبداللہ، ان کی عمر مبارک ہے 10 سال. ایک اور بھائی ہیں ان کی عمر مبارک 10 سال ہے پورے. 10 سال کے عبداللہ کو بھی اس وقت ظالموں نے مارا جب استغاثہ اخیر پہ لبیک کہتے ہوئے بچہ اپنے چچا کی آغوش میں آ کے بیٹھ گیا. میں بیان نہیں کر سکتا کس طرح ظالموں نے اس بچے کو مارا. اور ایک اور بکیر نامی یا بکر نامی ایک اور فرزند ہے میرے مولا کے، وہ بھی یہاں شہید ہوئے. اور حسن مثنیٰ تقریباً شہید زندہ. 4 بیٹے تھے میرے مولا کے، چاروں یہاں پر کام آئے ہیں. ایک حسن مثنیٰ کو اپنے طور پہ مار کے گئے تھے جو بعد میں زندہ تھے، اور ان سے نسل چلی ہے حسنی سادات کی.
مگر ان ساری شہادتوں میں جو دردناک شہادت ہے وہ قاسم. جب ہر بچہ، ہر جوان اجازت مانگنے کے لیے اور وداع کرنے کے لیے اپنی اماں کے خیمے میں آتا تھا، یہ پہلا نوخیز ہے سادات کا جو وداع کرنے کے لیے بی بی زینب کے پاس آیا اور بی بی زینب سے آ کے کہا ہے کہ اماں، پھوپھی اماں، میری ماں بیوہ ہے، راستے بڑے سخت ہیں، ذرا میری ماں کا ان دشوار وادیوں میں خیال رکھ. یہاں تک میں نے تو روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب چچا سے اجازت مانگی تو چچا نے اجازت نہیں دی اور یہ فرمایا کہ میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں قاسم تیری زیارت کرتا تھا، کیونکہ قاسم ہو بہو حسن مجتبی. واپس آئے پریشان حال، ماں نے پوچھا، کہا چچا جانے کی اجازت نہیں دیتے. ماں کو خیال آیا کہ چلتے وقت تمہارے بابا نے ایک تعویذ پہنایا تھا اور کہا تھا جب میرا بھائی وقت آخر پریشان حال ہو تو یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی حسین کو دے دینا. مائیں تعویذ پہناتی ہیں کہ بچے بچ جائیں، کربلا کی مائیں تعویذ پہناتی تھی کہ بچے حسین کے لیے مر جائیں. اللہ اکبر. بس عزیزو، ایک مرتبہ جب آئے ہیں نا تو فلق یا مورخ نے لکھا دونوں چچا بھتیجے نے معانقہ کیا، ملاقات کی. فغوش یا علیہما، دونوں گر گئے، چچا دائیں گر گیا، بھتیجا بائیں گر گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، معصوم نیم بے ہوش ہوتا ہے، مکمل بے ہوش نہیں ہوتا، تالی تلو المعصوم بھی اس حالت میں ضرورت ہوتی ہے پانی کی. سادات کے خیموں میں پانی تو علی اصغر کے لیے نہیں تھا. اب آپ بتائیں چچا اور بھتیجے کیسے ہوش میں آئے؟ راوی نے لکھا زینب حسین سے لپٹی، عباس قاسم سے لپٹے، زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ گرے، عباس کے آنسو قاسم کے چہرے پہ گرے. ہوش میں آ گئے دونوں میرے عزیزوں. جب جانے لگے ہیں پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے، کوئی ذرا فٹ نہیں آتی تھی. آخر گئے ہیں، ازرق نامی شخص کے 7 بیٹے تھے، ان کو فنار کیا ہے. دائیں کی فوجوں کو دائیں بھگا دیا، بائیں کی فوجوں کو بائیں بھگا دیا. جب دیکھا یہ ہاشمی شیر ایسا لڑ رہا ہے کہ فوجیں کوفہ پہنچ جائیں گی تو چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا، چاروں طرف سے تلواریں ٹوٹی، نیزے ٹوٹے، تیر مارے گئے. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم وہ واحد جوان ہیں کہ جنہوں نے گرتے وقت کہا اماں میں گر گیا، یا زہرا اماں میں گر گیا. حسین ابن علی پہنچے، مگر کیسے میں بیان کروں عزیزو. مجھ سے عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ قاسم کی لاش کی حالت کیا تھی. میں ڈیٹیل نہیں پڑھتا، میں اتنا کہتا ہوں قاسم نے خود کہا تھا، روایتوں میں یہ جملے ہیں، بالکل منوان یہ جملے ہیں کہ جب شب عاشور میں پوچھا نا کہ اکبر سے پہلے جانا میرے لال، تو ایک مرتبہ آواز دی اماں فکر نہ کر، ہر بیٹے کی ماں اپنے بیٹے کو چومے گی، تجھے میری لاش کو چومنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، میں ایسی قربانی دوں گا. یہی وجہ ہے کہ اکبر نے جنگ کی، اکبر کی شہادت کے وقت حسین نے جنگ نہیں کی، غازی نے جنگ کی ہے، غازی گرے ہیں، مگر میرے مولا نے جنگ نہیں کی. مگر اس بھتیجے سے اتنا پیار تھا، جیسے ہی زین پر اچھلتا ہوا بدن دیکھا، غازی نے حسین کو دیکھا، حسین نے غازی کو دیکھا. میرے مولا حسین نے میمنے سے حملہ کیا، غازی نے میسرے سے حملہ کیا، فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ام فروا کے بیٹے کا بدن پامال ہو گیا. یاد رکھیں امام حسین کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے، قاسم پہ بھی گھوڑے دوڑے، مگر حسین کی لاش پہ
اس وقت گھوڑے دوڑے جب روح نکل گئی تھی. جب روح نکل جائے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی. قاسم کی روح باقی تھی. گھوڑے دوڑ رہے تھے, چچا چچا پکار رہے تھے. حسین ابن علی نے قاسم کا مرثیہ خود کہا, اے بھتیجے مجھے افسوس ہے تو پکارتا رہا اور چچا مدد نہ کر سکا. جب گئے ہیں تو لاش کی یہ حالت ہو گئی تھی. ایک گٹھڑی کی شکل میں لاش کو لے کر آئے. ام فروا آگے آئی, پوچھا مولا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ امام بول نہ سکے, گٹھڑی زمین پہ رکھ دی. ایک مرتبہ ٹٹولنا شروع کیا کہ بھابھی کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہ میں ہاتھ ڈھونڈ رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ حالت تھی جوانوں. جوانوں آج اس کی مجلس ہے کہ جو زین پہ تھا تو قاسم تھا, زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. جزاک اللہ اجرکم اللہ. آخری جملہ راوی نے یہاں تک لکھا کہ جب حسین ابن علی ایک باغبان کی طرح, ایک مالی کی طرح قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن رہے تھے اور اپنی عبا میں رکھ رہے تھے, ایک سبز قبا کو, ایک نقاب پوش کو دیکھا جو ادھر سے ٹکڑا اٹھاتا عبا میں رکھتا, ادھر سے ٹکڑا اٹھاتا عبا میں رکھتا. کہ تو کون ہے اس غربت پہ احسان کرنے والا؟ آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, میں تیرا بھائی حسن ہوں, میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں, اس لیے کہ تو غریب ہو گیا, تو غریب ہو گیا. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے حسین نے یہ جملہ صرف ایک مرتبہ کہا جب لاش رکھی ہے. دو کی لاش اکٹھی ہو گئی, اکبر کی اور قاسم کی. ایک مرتبہ رخ کیا آسمان کی طرف اور کہا واہ غربتا بار الہا, اب میں غریب ہو گیا. آئیے اس قاسم کی شبیہ کو استقبال کریں جس کے بعد میرا مولا حسین غریب ہو گیا. ماتم حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا